بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینوں سے ہم اس وقت پینڈیمک میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہماری ہر طرح کی ایک پروفیشن کو لے لیجئے، عوام کو لے لیجئے، ہر کوئی اس سے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور اس میں ہم نے بہت سے پروگرامز بھی کیے ہیں کہ اس پہ کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیسے ہم اپنے آپ کو اس پینڈیمک میں کس طریقے سے اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ یہ پینڈیمک صرف ہمارے لیے مشکلیں ہی نہیں لے کے آئی، بہت ساری اپرچونٹیز بھی لے کے آئی ہے، بہت سارے پروفیشنز میں ہمیں چینجز بھی نظر آئی ہیں، اور خاص کر اس وقت میڈیا کا رول بڑا اہم رہا ہے۔ تو میڈیا نے ڈیورنگ پینڈیمک کیا رول پلے کیا، یہ ایک بہت اہم کوسچن ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے آج دعوت دی ہے خورشید ملک صاحب کو۔ خورشید ملک صاحب جو ہیں ہمارے، دیکھا جائے تو ہمارے سنڈیکیٹ کے بہت محترم ایک ممبر بھی ہیں، لیکن ان کا تعلق کیونکہ میڈیا سے ہے، آج ہم اس وجہ سے اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ خورشید صاحب نے بیسک ایجوکیشن میڈیا میں لینے کے بعد ریڈیو پاکستان کو جوائن کیا، اور ایز وہ ڈائریکٹر پروگرام بھی کام کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ اسٹیشنز ڈائریکٹر کے طور پر بھی مختلف شہروں میں آپ نے اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ خورشید صاحب ڈائریکٹر جنرل کے طور پر بھی اپنی فرائض جو ہیں وہ انجام دیے ہیں۔ خورشید صاحب کی ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے بہت ساری کانفرنسز میں، جس میں ٹرکی میں آپ نے کانفرنس کی، میڈیا کے حوالے سے پارٹیسپیٹ کیا، پاکستان کو ریپریزنٹ کیا، آپ نے چائنا میں کانفرنسز میں آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں، اس کے علاوہ انڈونیشیا اور برما، آپ ان کنٹریز میں بھی پاکستان کو ایک طرح سے ریپریزنٹ کر چکے ہیں، اور مختلف طرح کی کانفرنسز میں رہتے ہوئے کمیونیکیشن کے فیلڈ کو آپ نے بہت ایکسپلور کیا اور لوگوں تک پہنچایا بھی۔ آج کل خورشید ملک صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور ان کی اپنی میڈیا کنسلٹنسی بھی ہے، اور میڈیا ایجوکیشن سے ان کا تعلق کبھی نہیں ٹوٹا، کیونکہ یہ مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو کہ میڈیا ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں اپنا کسی نہ کسی طرح سے رابطہ رکھا انہوں نے، اور مختلف سٹیجز پہ لیکچرز اور کورسز بھی کرواتے رہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی شخصیت ہمارے پاس اس وقت موجود ہے۔ السلام علیکم خورشید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بہت لمبا چوڑا تعارف کروا دیا ہے۔ میں تو ابھی تک طالب علم سمجھتا ہوں اپنے آپ۔ بالکل، آپ کی یہی اپروچ مجھے اچھی لگی کہ آپ نے باوجود اس کے کہ آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، پھر بھی آپ، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پڑھانا اور اس چیز کو آگے لے کے جانا اسی شخص میں ہوتی ہے جو کہ لرن کرنا چاہتا ہے، تو آپ میں یہ ماشاءاللہ بہت بڑی خوبی ہے۔ تو اس وقت ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ کیا اب کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری ہر چیز چینج ہو گئی، ہمارے لرن کرنے کے، ہمارے سیکھنے کا سٹائل بدل گیا، اور اس میں میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ تھا۔ اس حوالے سے ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ میڈیا نے کیا رول پلے کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایسا ہے کہ جب بھی کبھی معاشرے پہ کوئی مشکل آتی ہے تو مشکل تو آ کے چلی جاتی ہے، لیکن وہ بہت کچھ دے بھی جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر کچھ لے بھی جاتی ہے، بہت کچھ دے بھی جاتی ہے۔ جی۔ کووڈ-19 یہ ایک ہمارے لیے المیہ تھا، بہت بڑا چیلنج تھا، پوری دنیا کے لیے چیلنج تھا۔ یہ وہ چیز تھی، دیکھیں پہلے کبھی کبھار ہمارے پاس کلیمٹیز آتی ہیں نا، سیلاب آتا ہے تو ایک خاص علاقے تک ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسے۔ اگر کوئی اس طرح کا کوئی سمندری طوفان آتا ہے تو وہ بھی خاص علاقے تک آتا ہے، یا دوسری کلیمٹیز آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، یہ چیز جو ہوتی ہے وہ ایک خاص علاقہ ہوتا ہے، اس کو فوکس کر لیا جاتا ہے، اس کو سروسز فراہم کرنے کے لیے وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، علاقہ بہت کم ہوتا ہے۔ جی۔ لیکن یہ ایک ایسا چیلنج تھا جو پوری دنیا کو درپیش ہوا۔ اس میں یہ تھا کہ اپنی اپنی پڑی ہے ہر ایک کو، ہر کنٹری نے اپنے کنٹری کو بچانے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اقدامات کیے، اسے اب دوسروں کا خیال نہیں رہا تھا، سب نے ایسا ہی کیا ہے، اپنے اپنے وسائل پیدا کیے، سارا کچھ کیا۔ اب جہاں تک رول میڈیا کا ہے، میڈیا کا تو بہت بڑا رول ہے، اور آپ دیکھیں کہ تمام دفاتر میں جتنے بھی ہمارے آفسز تھے، ہمارے شعبہ جات تھے، سارے کے سارے بیشتر کو ایک لحاظ سے بند کر دیا گیا کہ گھروں میں بیٹھیں، باہر نہ نکلیں۔ لیکن چند ایک ڈپارٹمنٹ، ایک تو ڈیفنس، کہ ڈیفنس اپنی جگہ پر موجود تھا،
دوسرا مواصلات بہت کم رکنے کے باوجود بہت کم رہا. تیسرا جو سب سے بڑا شعبہ تھا جو نہ تو بند ہو سکا جو نہ تو کم ہو سکا, جس کو اپنا کام اسی ذیل اور اسی زیسٹ کے ساتھ جاری رکھنا پڑا, وہ ہے میڈیا. بالکل. 1 منٹ کے لیے بھی کسی ریڈیو, کسی ٹیلی ویژن یا کسی ویب ٹی وی یا دوسری چیزوں کی نشریات کم نہیں ہوئی ہیں. پورے کے پورے ٹائم پہ پروگرامز جاتے رہے, انفارمیشن جاتی رہی, نیوز اسی طریقے سے جاتی رہیں لوگوں تک, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میڈیا کا رول آ جاتا ہے جب بھی ایسی کوئی کلیمٹیز آتی ہیں. بالکل. عام دنوں سے زیادہ بڑھ کر رول ہوتا ہے. اس میں بھی ایسے ہی تھا. صحافی خبریں بھی کلیکٹ کر رہا تھا, جی, اپنے آپ کو بھی بچا رہا تھا, دوسروں کو بھی بچا رہا تھا. بالکل. کیونکہ خورشید صاحب میں سمجھتی ہوں کہ جس چیز کی آپ کے پاس میکسیمم انفارمیشن ہے, آپ کے پاس معلومات ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر ہی آپ کوئی اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں, پھر ہی آپ اس کے مطابق اپنا لائعمل کر سکتے ہیں. اور اس میں تو چیز ہی وہی تھی کہ کیسے آپ کو زیادہ معلومات دی جائیں تاکہ آپ اپنی حفاظت کریں, اپنے گھر کی حفاظت کریں, اپنے فیملی کی حفاظت کریں. تو ڈیفینیٹلی آپ نے صحیح کہا کہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. پھر یہ تھا, اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی, بڑی احتیاط کی ضرورت تھی اور احتیاط برتی بھی گئی ہر ایک صحافی کے لیے کہ ایسی بات بھی نہ کی جائے کہ کوئی پینک پھیل جائے اور لوگ خوف زدہ ہو جائیں. خوف زدہ نہیں کرنا بلکہ لوگوں کو محتاط کرنا ہے. یہ دیکھیں بہت بڑا باریک پوائنٹ تھا, اور ایسا ہی ہوا کہ لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ نے بار بار ہاتھ دھونے ہیں, آپ نے فاصلہ قائم کرنا ہے, سماجی فاصلے پہ رہنا ہے, نزدیک نہیں جانا ہے اور کسی جھم گٹے میں نہیں جانا ہے. جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہماری جو سماجی زندگی ہے وہ بہت متاثر ہوئی. ہماری مجلسی زندگی ہے دیہاتوں کے اندر, لوگوں کی بیٹھکیں جو تھیں, ڈیرے جو تھے, وہ ویران ہوئے. آپ نے یہ نہیں نوٹس کیا ہوگا ڈیفینیٹلی خورشید صاحب کہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے, ہمارا جو اپنا نیشنل میڈیا ہے, وہ تو بڑی تندہی سے اپنا کام کر رہا تھا, لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا بھی بڑا ایکٹیو تھا, اور ہماری ساری جو ایکٹیویٹیز تھیں, جو ہم اپنی سماجی جس کو کہہ سکتے ہیں مصروفیات تھیں, وہ ہماری سوشل میڈیا پہ اسی طرح کیری آن تھیں. میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ میڈیا اوورآل جو بھی تھا, ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے, تو یہ اخبارات ہیں, سب اپنا اپنا کام تو جاری رکھا ہی. کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک دن اخبار نے ناغہ کیا ہو کہ کووڈ ہے تو اخبار دینے والا نہ آیا ہو, اخبار چھاپنے والا اپنے دفتر میں نہ آیا ہو, سب ایڈیٹر نہ آیا ہو یا رپورٹر نہ آیا, سب لوگ آئے. انہوں نے احتیاط بھی برتی, نقصان بھی اٹھایا, اس کا شکار بھی ہوئے, لیکن ایک قومی خدمت تھی کہ نہیں لوگوں کو بچانا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ دیکھیں ڈیفنس جب آتا ہے, اس طرح کے ڈیفنس کے اندر, اس طرح کے دفاع کے اندر, اس طرح کی احتیاط کے اندر سب سے زیادہ آگے فرنٹ لائن پہ جو ہوتا ہے وہ صحافی ہوتا ہے, براڈ کاسٹر ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. اچھا, اگلی بات آپ کی کہ سوشل میڈیا, واقعی سوشل میڈیا اس وقت بہت بڑا میڈیا ہے, سب سے زیادہ پھیلا ہوا میڈیا اور پوری دنیا میں ہے. لوگوں کے پاس موبائل ہے, موبائل کے اندر وہ ریڈیو بھی سن رہے ہیں, موبائل کے اندر ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ اپنے سوشل میڈیا کے تحت تمام کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. اور اس سے پھر یہ ہے, آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اب ماشاءاللہ ہمارے اپنے جو ٹیلی ویژنز ہیں, ہمارے جو ریڈیوز ہیں, انہوں نے بھی اپنا ٹائم وہاں پر دیا ہے, مجبوری ہے, اور یہ لازمی کرنا پڑا ہے. حکومت نے بھی اس کا بڑا سہارا لیا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے کہ ان اداروں نے بھی سوشل میڈیا کے تھرو پیغامات دیے ہیں جو بہت بڑی آبادی تک وہاں پر پہنچا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب اچھا, اگر ایک چیز اور جو میں نے ان دنوں میں دیکھی کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی دے رہا ہے, پرنٹ بھی ہمارے پاس ہے, سوشل میڈیا جو ہے وہ سم ٹائمز آپ کو بہت ساری ایسی خبریں جس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا فلا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے, ہر شخص اس میں انفارمیشن ڈال رہا ہے, تو آپ انفارمیشن کی جگہ مس انفارمیشن بھی جا رہی تھی. تو ایز میڈیا ایکسپرٹ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسے ہمارے لوگ جو ہیں اس سے بچ سکے ہیں یا بچ سکتے ہیں فردر, کیونکہ یہ ابھی وہ چیز ختم نہیں ہوئی ہے. دیکھا جائے تو ایک نئی چیز اب آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر یا نومبر میں سیکنڈ ویو آنے کا بہت بڑے چانسز ہیں. تو پھر ہم کیسے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر آنے والی چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایز اے میڈیا ایکسپرٹ؟ آپ یہ ضرور شیئر کریں. ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ سوشل میڈیا کسی کے اس طرح تو کنٹرول میں ہے نہیں کہ کہا جائے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, اس طرح تو ہے نہیں. سوشل میڈیا ایک
ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے، ورک پلیس ہے جہاں پر آدمی آ کے ایکسپیرینس کر کے سیکھتا ہے. میں بات کر کے دوبارہ جب مجھے اس کا ریئیکشن معلوم ہوتا ہے، جب مجھے ریسپانس آتا ہے، اس سے سیکھتا ہوں. اچھا آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر برا ریسپانس آیا تو میں سیکھ جاتا ہوں کہ مجھے یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی ہے. سیم از ہیئر کہ عام آدمی بھی جب اپنی کوئی پوسٹ لگاتا ہے، اتھینٹک ہے یا نہیں ہے، تو اس کو ریسپانس تو ملتا ہے، کمنٹس تو اس پہ آتے ہیں، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا ہے، یہ مجھے نہیں لگانی چاہیے تھی. سیکھیں گے تو بیسیکلی بنیادی طور پر ایسے ہی سیکھیں گے لوگ، اور سیکھتے آ رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ نہیں کیوں سیکھ رہا ہے. دیکھیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں، 50 سال پہلے میڈیا کانشسنس کتنی تھی؟ نہیں تھی، بہت کم تھی. اب کیا ہے؟ اب تو ہر ایک جرنلسٹ بنا ہوا ہے. اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پہ ہر کوئی جرنلسٹ ہے. سٹیزن جرنلزم بہت کامن ہے. لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ میں نے آگے بتانا ہے، لوگوں تک یہ میسج پہنچانا ہے، اور بلا سوچے سمجھے وہ میسج کو آگے پہنچا دیتے ہیں، اور بالکل وہ نہیں سوچتے کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے آڈینس ہے یا الیکٹرانک میڈیا کی آڈینس ہے، ان کے اندر ایک اویئرنیس ہونی چاہیے، میڈیا لٹریسی ہونی چاہیے کہ وہ خود اسیس کر سکیں کیا یہ اوتھینٹک سورس سے آیا ہے کہ نہیں. اور یہ چیز ہمارے جو میڈیا کے ایکسپرٹس ہیں، ہم جو اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں ایز اسٹوڈنٹ، جو چیزیں وہ سیکھ رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں یہاں ان کا بہت بڑا رول ہے. بہت بڑا رول ہے، بالکل سمجھنا چاہیے. آپ تو خیر ماشاءاللہ کام بھی بہت اچھا آپ کا ہو رہا ہے، یا جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہمارے ہیں، میڈیا ڈپارٹمنٹس ہیں. سوشل میڈیا کی ٹریننگ اس وقت سب سے اہم ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں، اس لیے کہ اب آنے والے دور میں ہم نے سوشل میڈیا کو اپنا ایک اپرچونٹی بنانا ہے، اپنا رائیول نہیں بنانا ہے. وہ ایک دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، برما میں جب میں گیا ایک کانفرنس جس کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے 2015 میں تھی، وہ سوشل میڈیا کی کانفرنس تھی کہ سوشل میڈیا کی شکل میں ہمیں چیلنجز کتنے درپیش ہیں، براڈ کاسٹرز کو، صحافیوں کو، اور ان سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے، اور سوشل میڈیا کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. تو وہی ہوا کہ بہت سارے ہم نے ریڈیو پاکستان کے اندر اپنے سوشل میڈیا کا اور اس کا بہت بڑا ایک ڈپارٹمنٹ آتے ہی ہم نے کھولا، اور اس وقت بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہمارا کام کر رہا ہے. اور ریڈیو پاکستان کا ٹویٹر بہت بہترین ٹویٹر ہے، اس کی سروس بہت کوئک ہے، اور باقی ادارے بھی اس طریقے سے جو ہیں وہ اس طرف آئے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی یہی چیز سیکھیں کہ سوشل میڈیا پر ہم نے کنٹریبیوٹ کیسے دینا ہے، کنٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے، کن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، کن چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اور اس کو باقی میڈیاز کے ساتھ لے کر آگے کیسے جانا ہے. دوسرا جو سوال آپ کا تھا کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں، اس میں لوگ خود بخود ایویلیویٹ کرتے ہیں غلط کیا ہے، بہتر کیا ہے. ایک بات، دوسرا کمنٹس کی صورت میں ان کو لوگوں کو ایک رسپانڈ ملتا ہے کہ میری پوسٹ کے اوپر بڑے ادروائز بڑے کریٹیکل کمنٹس آئے ہیں تو مجھے محتاط ہونا چاہیے. یہ ایسا ایسا چیز ہو جائے گی، معاشرہ خود بخود، وہ کہتے ہیں زمانہ بہت بہترین استاد ہے، تو اس سے ہم سیکھتے ہیں. آہستہ آہستہ لائکس آتے ہیں، جب لائکس آپ کی اچھی بات پہ آپ کے پروگرام کے ان کا جتنے لائکس آئیں گے، آپ اس کے مطابق آپ ایویلیویٹ کریں گے اپنے پروگرام کو. اگر کم آئیں گے تو کیوں آئے ہیں کم، زیادہ آئے ہیں تو اس کی کوئی وجہ تھی. تو لائک دیٹ یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. کووڈ-19 کے اندر ہمیں جو اپرچونٹی ملی اور جس طریقے سے وہ ہمیں وہ فائدے دے کے گیا ہے، نقصانات تو ہمارے ہوئے ہیں، کتنے لوگ چلے گئے. اس سے پہلے ہمارے پاس آپ کو یاد ہوگا کہ ہاتھ دھونے کا ایک دن بنایا جاتا تھا، باقاعدہ اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو بار بار سارا دن میڈیا پہ پروگرام ہوتے تھے. اس کووڈ کی وجہ سے بار بار ہاتھ دھونے کی عادت بچوں میں بھی ہو گئی ہے. اب بچے بھی گھر سے باہر سے آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ فوراً جا کر پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، واش کرتے ہیں. پہلے ہم سکول میں سکھاتے تھے، اتنی زیادہ نہیں سکھا سکتے تھے. فاصلے کی بات دیکھیں، اب کوئی بندہ مائنڈ نہیں کرتا کہ سامنے آ رہا ہے تو میں اس کو مل کے اٹھ کے گلے لگاؤں یا اس کو بہت زیادہ اس طرح کروں. وہ پتہ ہے اس کو کہ نہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے. مائنڈ میں بھی نہیں کرتا ہوں، مائنڈ وہ بھی نہیں کرتا ہے، اور ہم دونوں احتیاط میں ہیں. ہاتھ ملانا ہے بہت ضروری سمجھا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ دیہات میں جاتے ہیں ہم ہاتھ ملاتے ہیں، لیکن اب نہیں سمجھا جاتا ضروری. وہ ایسے کرتے ہیں، سائیں سلام ہو گیا، بڑی مہربانی جی، تھینک یو ویری مچ. تو یہ بیہیویئرز چینج ہوئے ہیں، چیز کو سمجھا گیا ہے لاجیکلی کہ اب ہمیں اس طریقے سے بھی رہنا ہے، اور اس طریقے سے بندہ رہ سکتا ہے، اور رہ سکتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اسی احتیاط سے جی، اور ہم اپنے آپ کو بچا بھی سکتے ہیں. ہمارے رویوں میں بھی چینج آئی ہے، اور اس میں میں سمجھتی ہوں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. انہوں نے سکھایا ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی فیملی ممبرس کو، اور دوسروں کو بھی بچائیں. اور ہماری پوری معاشرے میں ایک
سکون اور امن جو ہے وہ اس کی وجہ سے قائم ہو سکتا ہے. اور سر جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو تو سکھا رہے ہیں, پبلک کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی نہیں, بلا وجہ کے لائکس اور وہ نہیں دینی چاہیے, ان کو اپنا بھی اسسمنٹ ان کی اپنی بھی ہونی چاہیے. اب یہاں پہ کیونکہ آپ ایک میرے ذہن میں جو ایک اور کوشچن آ رہا ہے کہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں, ہائی کورٹ میں پریکٹس بھی کر رہے ہیں, تو ایک میڈیا پرسن, ایک ڈیفرنٹ فیلڈ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کی معلومات ایک ہمارا جو آنے والا جرنلسٹ ہے یا ہمارا جو فیوچر جرنلسٹ ہے جس کو ہم بنا رہے ہیں, جو ایک اسٹوڈنٹ ہے میس کمیونیکیشن کا, اس کو کتنی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ وہ ایک کامیاب زندگی اور ایک کامیاب پروفیشن میں حاصل کر سکے کامیابی؟ کیونکہ ہمارے پاس اب یہ کووڈ-19 کی ہی لے لیں, اس میں زیادہ چیزیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھیں, اور ہم شاید اس طرح سے ہیلتھ کمیونیکیشن پہ فوکس تو کرتے ہیں لیکن شاید اتنا فوکس نہیں ہے, تو ہر ایک کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑا, ہر ایک کو سیکھنا پڑا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے فیلڈ ہیں جن کو ہمارا آنے والا جرنلسٹ جو ہے یا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس وہ انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک اپنی پروفیشنل لائف کو کامیاب پروفیشنل لائف بنا سکیں؟ یہ جو کہا ہے میڈیا کے متعلق کہ صحافی کو کتنا اکوپڈ ہونا چاہیے, تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا کی تعلیم میں صحافی کے ایک بہترین کامیاب صحافی کے اوصاف ایک کویسچن ہوتا تھا, ایک پورا ایک تھا کہ اس پہ کہ اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے. تو اس میں یہ چیز ہمیں پڑھائی جاتی تھی اور اب بھی وہی چیز ہے کہ صحافی ایک تو اس کے کان اور آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کھلی ہونی چاہیے, مطلب یہ کہ جو چیز کو وہ دیکھ رہا ہے سامنے اپنے, اس کو وہ معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کر دے, اس کو ذرا غور سے دیکھے اور اس کی فیلنگ اور اس کا احساس اور اس کی سینس ایسی ہو کہ اس میں سے وہ خبر تلاش کرے. اس کو کوئی ڈفرینٹ چیز نظر آتی ہے تو وہ اس پہ ٹک کے ذرا دیکھے کہ اس کے اندر یا اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز ہو سکتی ہے, یہ ایسے نہیں ہے. اور کانوں کے کھلنے ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ کہیں پر وہ ایسی کوئی گفتگو سنتا ہے جہاں سے وہ سمیل کرتا ہے کہ دیر مسٹ بی سم نیوز, کوئی نئی بات ہے, کوئی ایکسکلوسیو ہے, تو وہ وہاں پر رک جائے اور اس کو تلاش کرے. یہ ایک چیز تھی. اس طریقے سے ایک صحافی کے لیے 2-3 چیزیں بڑی لازم ہیں. ایک تو اس کو تھوڑی بہت, زیادہ نہیں, وہ کوئی ہر چیز کا ماہر صحافی کبھی بھی نہیں ہو سکتا, تھوڑا بہت اس کو بیسک نالج ہسٹری کا, بالخصوص اپنے ملک کی ہسٹری کا, اپنے علاقے کی ہسٹری کا, یہ 2-3 چیزیں الگ الگ ہیں. اپنے کنٹری کی ہسٹری, اپنے اس ایریے کی ہسٹری, اس کے جو میجر ایونٹس ہیں, اس کے جو میجر چیزیں انفارمیشنز ہیں وہ پتہ ہو, بڑی بڑی, کیونکہ جب غلطی کرے تو بڑی غلطی نہ کر بیٹھے, چھوٹی غلطی کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپنے علاقے کے متعلق تو بنیادی طور پہ پتہ ہونا چاہیے. آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, لاہور کی تاریخ کا پتہ نہ ہو, لاہور کی پرسنالٹیز کا پتہ نہ, کہ یہاں کے کلچر کا پتہ ہو, دنیا کو پتہ اور ہمیں پتہ نہ ہو, یہ لازمی چیز ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یہ پتہ ہونا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے سماجی قدروں کا نالج ہونا چاہیے اسے, کہ ہمارے لوگ کس چیز کو پسند کرتے ہیں اور کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں, ہماری روایات کیا ہیں, اچھی روایات کیا ہیں, فرسودہ روایات کون سی ہیں جن کو چھوڑنا ہے, لیکن ہماری جو اخلاقی قدریں ہیں وہ کیا ہیں. کیونکہ ان چیزوں کا خیال کرنا ہر صحافی کا کام ہے, اور بالخصوص براڈ کاسٹر کا. جب آپ ٹیلی ویژن کے لیے کوئی ڈرامہ لکھ رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا ہر صورت میں خیال رکھنا ہوتا ہے. کبھی آپ ایسی کوئی موو نہیں دکھا سکتے, کبھی آپ ایسی کوئی چہرہ نہیں دکھا سکتے, کبھی آپ ایسا کوئی لباس نہیں دکھا سکتے جس کو ہمارے لوگ پسند نہ کرتے ہوں, جو ہماری قدروں کے خلاف ہو, فوراً ہی آپ کی چیز کو ریفیوٹ کر دیا جائے گا. دا سیم از ود دا براڈ کاسٹر آف ریڈیو. آپ ایسی کوئی بات نہ کریں, آپ ایسی کوئی مثال نہ دیں, آپ ایسا کوئی لہجہ نہ اختیار کریں جو ہماری روایات کے خلاف ہو, ہماری جو لسننگ ہیبٹس ہیں جو ہماری اقدار کے خلاف ہو. مثلا ہم لوگ جو بولنے والے ہیں, ہم بڑے بااخلاق طریقے سے بولتے ہیں, ہمارا لہجہ بڑا آجزانہ لہجہ ہوتا ہے, ہم اس کو اخلاق سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کریں گے اپنے کسی ڈرامے میں, اپنے کسی کمپیئرنگ میں, اپنے کسی گفتگو میں اگر اس طریقے سے بات ہوگی تو پھر وہ اس کا اثر پذیری کم ہو جائے گی. بالکل ایسے جی, یہ بیسک چیزیں جو کہ آپ کے بالکل اوصاف کیا ہونے چاہیے, اقدار کیا ہونی چاہیے. اور تھوڑا بہت میں عرض کروں, تھوڑا بہت ادب کے بارے میں جی علم ہونا بالکل بہت ضروری ہے.
بہت ضروری. وہ جو آپ نے کہا نا کہ کوئی چیز آپ کو فائر بیک نہ ہو جائے, کہ آپ کو اپنی سوسائٹی کے حوالے سے پوری انفارمیشن ہونی چاہیے. بالکل, کہ آپ کی سوسائٹی میں کون سی چیز ایکسیپٹیبل ہے اور کس چیز پہ لوگ ریئیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس طرح سے آپ پاکستانی معاشرہ اس کے حوالے سے, پھر اسی طرح سے کہ لا ہمارا کیا کہتا ہے, اسی طرح سے ہماری اکنامک قانون کی آپ نے بڑی اچھی بات کی, میں بالکل بھول گیا تھا. پریس لاز کا تو پتہ ہونا چاہیے, میڈیا لاز کا تو پتہ ہونا چاہیے. جی بالکل, کہ آپ جس وادی میں قدم رکھ رہے ہیں جگہ جگہ پر آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کام کس قانون کے تحت منع ہے, کیا چیز کرنی ہے, آف دی ریکارڈ کیا ہے. یہ ایک اخلاقی قانون ہے کہ جب ایک نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو بات تو بتائی ہے بٹ اٹ از آف دی ریکارڈ, بس پھر آپ کا قانون بن گیا. اس کے بعد آپ محافظ ہیں اس کے, وہ راز آپ نے کہیں افشا نہیں کرنا ہے. یہ نہیں کہنا ہے آپ کے 4 سال کے بعد آپ کتاب شائع کریں, اس میں اس کو وہ شامل کر دیں کہ جی بہت پہلے انہوں نے کہا تھا, انہوں نے یہ بات کی تھی. بالکل بالکل, مطلب آپ کی, میں یہ سمجھتی ہوں سر آپ نے, خورشید ملک صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی, اور اسپیشلی فیلڈ سے ریلیٹڈ, ہمارے میس کمیونیکیشن فیلڈ سے ریلیٹڈ, جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے آنے والے جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں ان کے لیے بھی, اور ابھی بھی جو جرنلزم میں موجود ہیں جو اس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہماری فیکلٹی سر, ان کے لیے بھی یہ بہت, میں سمجھتی ہوں کہ مفید باتیں ہیں آپ کی, جس پہ عمل کر کے ڈیفینیٹلی ہم بہت اچھی ایک تربیت گاہ تو ہماری پاس ہے ہی, اس کو مزید ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور کیونکہ کوئی بھی چیز فکس نہیں ہوتی ہے, وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, اور ہمیں آج کل میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بہت بڑا ایک فلا نظر آتا ہے کہ وہاں آپ بغیر سوچے سمجھے, بغیر ایڈٹ کیے کوئی چیز ڈال دیتے ہیں. جبکہ خورشید صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں اپنی قدریں, اپنی ہماری ویلیوز کیا ہیں, کون سی چیز ہماری سوسائٹی میں اچھی سمجھی جاتی ہے اور کون سی بری, ہمارے اپنے معاشرے کا بہت پراپر ہماری اسٹڈی ہونی چاہیے ہے. اور لا میں ہمارا جو ہے کتنی ہماری گنجائش ہے کہ ہم کس چیز کو کس طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں, میڈیا ایتھکس کیا ہیں, میڈیا لاز کیا ہیں, ان کا ہمارے آنے والے جرنلسٹ کو, اور جو اس وقت جرنلسٹ پروفیشن میں ہیں, ان کو پراپر پتہ ہونا چاہیے ہے. آپ کو ایک بات مجھے یاد آ گئی, آپ کی اسی بات سے میں کرتا جاؤں, آپ کو ٹوک رہا ہوں میں. ریڈیو پاکستان میں جب ہم پروڈیوسر سلیکٹ ہوئے تو اکیڈمی میں ہماری جو ایجوکیشن تھی, بہت باتیں بتائی گئیں ماشاءاللہ. بہت بڑے اظہار کاظمی صاحب جیسے ٹیچرز میں پڑھاتے تھے, اور باقی ڈپارٹمنٹس کے لوگ بھی وہاں پر آ کر لیکچر دیتے تھے. بات چلی کہ ریڈیو پہ نٹ شل یہ بتائیں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے, ایک لائن میں اس کا جواب دیں. پوری کلاس اپنے اپنے طور پر کہ یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. تو کاظمی صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں, بس ایک ہی اصول ہے, اسی کو قابو کر لیں تو وہ بہت اچھی بات ہے. کہنے لگے کہ آپ جو بات گھر میں بہن, بیٹی, ماں, بیٹے اور باپ کے ساتھ خاندان میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے, وہ ریڈیو پہ کر دیجئے. جی بالکل کر سکتے ہیں آپ. اور جو بات آپ وہاں کہتے ہوئے شرماتے ہیں یا ڈرتے ہیں یا احتیاط برتتے ہیں, وہ کبھی نہ کیجیے. جی بہت خوبصورت آپ نے بات کو بڑا اچھا کنکلوڈ کر دیا کہ جو بات ہم اپنی فیملی میں بیٹھ کے, اپنے بہن بھائیوں میں, ماں باپ میں, میاں بیوی, اپنی فیملی بچوں کی موجودگی میں کر سکتے ہیں, وہی میڈیا پہ آنی چاہیے. ادروائز وہ کوئی نہ کوئی مشکل پیدا کر سکتی ہے. اسی بات پہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں, اور بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی خورشید صاحب کا. ان کا بہت قیمتی وقت انہوں نے ہمارے ساتھ سپینڈ کیا, اور ہمارے سننے والوں کے لیے اور خاص کر ہمارے طالب علموں کے لیے بہت ہی خوبصورت باتیں بتائیں جو ڈیفینیٹلی ان کے لیے مشعل راہ ہوں گی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے سب سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.